آپ کو رزق بے حساب چاہیے، آپ کو پریشانیاں نہیں چاہیے، آپ کو ماحول اچھا چاہیے، وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ لے کے ہیں۔ محسن انسانیت حقیقتاً حضرت محمد مصطفیٰ۔ کافر تم سے پیار کرے گا، تم کو ایسے اخلاق سکھائے گا، مسلمان تو مسلمان۔ آپس میں بھی کہا ہے آقا جی نے، تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم میں ایمان نہیں ہوگا۔ کہا تم میں ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو پھر بتاؤ آپس میں محبت ہونی چاہیے، تو جب محبت ہو پھر اختلاف کی باتیں چھوڑ دیں، جس میں اتفاق ہو ٹھیک ہے، جس بات میں اختلاف ہو واللہ عالم کہہ دیں، واللہ عالم نہیں کہنا۔ بعض مولویوں کی طرف بات کو بڑھانا ہے، لڑنا ہے، میں بریلی ہوں، میں دیوبندی، ویسے نہیں ہوں۔ تھوڑا پک دیوبندی بریلی سنی بن جائے، زیادہ کٹر نہ بنے۔ ہاں، اور اس میں بھی زیادہ جیسے کہتے ہیں سختی نہ کر، میں کٹر بریلی دیوبندی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں قرآن میں نہیں آئی ہیں۔ ہمارا خدا ایک، نبی ایک، رسول ایک۔ یہ جہاں قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ملتا وہاں انسان قیاس اندازہ کرتا ہے، تو قیاس اندازہ اس حد تک نہ ہو کہ اس قیاس کو یعنی ایسا مانے جیسے قرآن کو مانتا ہے، ایسا ایسے حدیث کے برابر مانے، نہیں، صحیح ہو، نہیں مطمئن اس سے، اور اس قیاس میں اختلاف نہ ہو مسلمانوں کا۔ یہ بھی ہے کہ قیاس اندازہ کیا ہے کہ بھئی قرآن سے مسئلہ ہے، دو حدیثیں تین سے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، ہاں جی یہ دو تین حدیثیں ہیں، تو واللہ عالم کہہ دیں۔ یا اس قیاس میں مسئلے میں سب کا اتفاق نہیں ہے، ایک کہتا ہے ایسا ہے، بریلوی کہتا ہے ایسا ہے، دیوبندی جماعت سے، اس کو بھی چھوڑ دے کہ واللہ عالم۔ کیوں آقا جی نے کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو تردد میں ڈالے، اختلاف میں ڈالے۔ بتاؤ قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تم کو کسی چیز میں مسئلے میں بحث ہو جائے، مسئلہ پیش، اتفاق نہ، اس کو چھوڑ دو، مت پڑھو تو نہ پڑھے۔ جب آپ یہ حل آقا جی نے بتایا، پھر تمہارا جھگڑا کبھی ہوگا؟ اگر ایک کرے تم نے چھوڑ دیا کبھی نہیں ہوگا۔ بریلی بیٹھ سکتا ہے، دیوبندی، سب اس مسئلے کو چھیڑنے کے اختلاف ہو گیا، نہیں اس میں زیادہ گھسنا، اس نے کہا یہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے، اس سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، نفاق پیدا ہوگا، انتقامی حسد پیدا ہوں گے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ آقا جی کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلا کے کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوالات دین میں کرنے، زیادہ بحث کرنی، اس بحث سے منع فرمایا، اور کہا میں دین اتنا آسان لایا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس میں دن ہے روشنی ہے، رات اندھیرا ہے نہیں، ہر چیز تم کو دکھائی دے گی، اور جہاں کچھ اختلاف ہے اس کا حل بتا دیا۔ اب جو آقا جی نے ایسے کہا اب دین آسان ہوا مشکل؟ بالکل آسان ہوا، لیکن جب آقا جی کی باتوں پہ نہ چلنا، اپنی ضد پہ رہنا، اس سے پھر بہت بڑی مصیبت آتی ہے، سکون چین، ہاں جی معاشرے کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ختم۔ کچھ تو یہ عوام نے ختم کیا، یہ دین میں لگتے ہیں، اور مولوی جہاں سے ان کو تعصب نہیں چھوڑتا، اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، اختلاف کی باتوں سے نکالنا چاہیے، ان کو ڈالتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت کم علماء جو اختلاف کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اتفاق کی باتیں کہ تمہاری نماز میں اختلاف نہیں ہے، گناہ میں اختلاف نہیں ہے، رسم وہ کرے، اور جس چیز میں اختلاف آ جائے اس میں خاموشی کا حکم ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، تو پھر تمہاری یہ حالت ایمان والی پیدا ہوگی، آپس میں محبت کہ احتیاط کرو، آپ احتیاط نہیں کرتے اس میں گھستے ہو، تو پھر تمہاری محبت کیسے پیدا ہوگی گھر میں؟ یہ بریلی دیوبندی ٹھیک ہے رہو کٹے، اب کوئی مسئلہ چلا جس پر سب کا علماء اولیاء کے اتفاق ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں، اتفاق سب کا، وہ مان لو، سب کا اتفاق ہے۔ دیکھو کہ جماعت اسلامی کا اتفاق نہیں ہے، تبلیغی کا نہیں ہے، یا دیوبندیوں کے سب علماء فاضل ہیں اور بڑے بڑے علماء، اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں، تمہارے بنیادی مسئلے تو حل ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز روزہ، باقی چھوٹی پیچیدہ سے مت پڑھو، پھر تم ایمان والے بن جاؤ گے، تمہاری نماز میں تیزی، درود میں تیزی، اور تم میں ایمان والی کیفیت پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تم سے خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ فتنہ قتل سے زیادہ ہے، ماں باپ کی اولاد لڑے، ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آقا جی ماں باپ سے زیادہ ہے، اس کی امت میں نا اتفاقی ہو، آقا جی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کا حدیث میں اللہ مشک من شک علی امتی، اللہ تو اس پر مشقت ڈال، مصیبت ڈال جو میری امت پہ مصیبت ڈالے، ایسی بڑی مصیبت ہے دلوں میں پھوٹ ڈالنا، ان کو اختلاف سکھانا، اس میں کبھی نہ پڑا کر، کوئی مسئلہ ہو
بس اس میں بحث ہو گئی، علماء کا اتفاق نہیں. یہ 3 حدیثیں ہیں، قرآن ہے، اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، چھوڑ دیا اس کو. نہ اس کو کافر کہو نہ گستاخ کہو. اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ مت لڑو. کوئی مسجد ہو نماز پڑھ لیں، نہ کوئی دیوبندی کی بریلوی کی یہ چیزیں نہ سوچیں. چپ کر کے اگر کوئی عالم واز کرتا ہے واز سن لے اس کا. جہاں تک قرآن اور حدیث تک بیان اختلاف نہیں سنے. جہاں وہ کہ دیوبندی ایسا، جماعت تبلیغی ایسا، وہاں واز نہیں سننا ہے. تمہارے دل میں نفاق پیدا ہوگا. اور آقا جی نے کہا تم ایمان والے، تمہیں محبت نہیں، تم ایمان والے، اس مسجد سے نکل جائیں. سننی ہی نہیں، ایسی کتابیں بھی نہیں پڑھنی. اور تم کو پتہ ہے زندگی 2 دن ہے، بہت تھوڑی مہلت میں آدمی ہوتا ہے، وہی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. تو اپنی اصلاح نہیں کرنی، کب گناہوں سے چھوٹیں گے، کب توبہ ہوگی، کب خدا رسول سے دل لگے گا. ہم لوگ نے آخرت آباد کرنی، دنیا تو آباد نہیں کرنی. دنیا تو کافروں کے لیے ہے. تو پھر یہ تو تمہارا سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا اسی بحث میں. تو ان بحثوں میں نہ پڑیں. اور آپس میں محبت پیدا کرنی. تم میں سے ایک بھی کہہ کر میں بحث نہیں کرتا، تم اس کے ساتھ ساری عمر سکون سے کرو. بھئی یہ بات آقا جی نے منع کی ہے، قرآن میں منع ہے، میں نے مسئلے کو چھوڑ دیا. جب اس نے چھوڑ دیا، جتنی بار تم بولتے نہیں، اور تم نے کہا میں نہیں اس میں دخل دیتا، پھر کبھی جھگڑا ہوگا. لیکن تم کہو میرا مرشد ایسا کہتا ہے، وہ بڑا علامہ ایسا کہتا ہے، نہیں اس کا علم نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں وہ تو جاہل لوگ کہتے ہیں. جب جاہل کہو کہ تم کو وہ جاہل کہے گا، گالی بھی دے گا. لیکن جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، ساری دنیا مانتی ہے، بریلی، دیوبندی، جنگوی، سب مانتے ہیں. بغیر اگر اختلاف کو چھوڑتے ہوتا ہی نہیں. بھائی اس بات میں پڑھنا ہی نہیں ہے. اس میں پڑھتے ہیں تو کتنے قتل ہوئے. تم آقا جی کا نام لو. جو آقا جی ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. اور جس میں اختلاف ہے، آقا جی کی رائے معتبر ہے لوگوں کی، آقا جی کی چیز کو چھوڑ دو، چھوڑ دو. آقا جی آسان دن ہے، رات نہیں، تو پھر کیسے مشکل ہو سکتا ہے جب آپ آسان کہتے ہیں. کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، بحث اور کیل و کال میں بحث کرتے تھے، ہلاک ہوئے. تم بحث کب ہلاک ہونے، شیعہ ہلاک، سنی ہلاک، جنگوی ہلاک، اس کے فلانے ہلاک. ہاں تو یہ چیزیں ہیں. دیکھو یہ میں اصول قانون سے، حدود سے نہیں نکلا ہوں. تو اس پر چلیں تاکہ آپ کی نماز روزہ بھی صحیح رہے. آپ کا کوئی دشمن دنیا میں ہو ہی نہ. آپ کا دشمن ایک نفس ہے، شیطان ہے اور کافر ہے. بس مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی ہے. اور تمہارے سے لاکھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو کلمے کی خاطر. وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ، جو عفو کرتا ہے خدا اس سے عفو کرتا ہے. اسلام نے آپس میں یہ بتایا. آپ نے صلح کرو، اور درگزر والا جو دوسرے سے کرے گا اللہ اس کو بڑا اجر دے.